बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज बात होगी पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अवामी राब्ता मुहिम के तहत सड़कों पर निकल आए हैं और जिस तरह हमने देखा कि पेशावर में कामयाब जलसा, उसके बाद कराची में बड़े कामयाब जलसे के बाद अगला रुख, अगला मार्का जो है वो है लाहौर में। लाहौर में तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं और दावे किए जा रहे हैं कि ये जो क्राउड है ये कराची और पेशावर से बड़ा क्राउड होगा। कितना क्राउड जमा करने में कामयाब हो सकेंगे इमरान खान साहब, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि साल 2014 में जिस तरह इमरान खान ने डी चौक पर धरना दिया था और उस धरने के बाद जिस तरह उनकी पजीराई उनको मिली थी, अब ये पजीराई उससे कहीं ज्यादा होती जा रही है। लेकिन ऐसे में जो अहम सवाल, अहम नुक्ता है वो नजर हमें आ रहा है अफवाज पाकिस्तान पर होने वाली तनकीद, जो दुश्मन अनासर की जानिब से सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा की जा रही है। इमरान खान साहब जिन्होंने पहले ही दिन जब हुकूमत छोड़ी तो वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की अफवाज के साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान का एक बड़ा मजबूत इदारा है, रियासी इदारा है, जिसकी इज्जत करते हैं और जिसके वकार के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अपने कारकुनान को और अपने रहनुमाओं के बाकायदा तौर पर उन्होंने इस बात की तायद की कि यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की कोई बात ना की जाए और इस तरह के मरासले जो बैरूनी अतराफ से आ रहे हैं उनका खुलकर मुकाबला भी किया जाए। लेकिन ऐसे में एक बार फिर हमें नजर आ रहा है कि कुछ अनासिर पाकिस्तान में कोई ऐसी सरगर्मियां करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इदारों में तसादुम का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसने इस वक्त एक मुत्तहदा हुकूमत बनाई है, पहले ये मुत्तहदा अपोजिशन पीडीएम थी, अब ये मुत्तहदा अपोजिशन पीडीएम जो है अब पाकिस्तान की हुकूमत में अहम किरदार अदा कर रही है। बिलाखिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज और यानी पीर मंगल के रोज काबीना ने अपना हल्फ उठा लिया और एक काबीना मुकम्मल हुई पूरी 12 दिन के बाद कि जिसमें बहुत ज्यादा नशीब फराज आए। शहबाज शरीफ साहब ने 6 घंटे काम किया तो 11 घंटे इत्तेहादियों को मनाने में लगे रहे कि किसी तरह काबीना का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन्होंने आईनी ओहदों की डिमांड रखी हुई थी, वाज़ेह तौर पर वो भी काबीना का हिस्सा बन गई है। बड़ी अहम वजारतें उनको मिली हैं। ठीक इसी तरह कुछ अहम वजारतों का फैसला भी होना है। एक फेज में वजारतों के फैसले हो चुके हैं और हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी है। क्या होगा शहबाज शरीफ साहब के लिए, कितनी मुश्किलात होगी। दूसरी जानिब जो एक मरासला जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और हर जलसे में इमरान खान साहब भी उस मरासले का जिक्र करते हैं, वो मरासला कितना इंपॉर्टेंट है। उस मरासले में मदाखलत की गई पाकिस्तान में या फिर साजिश की गई, इस पर अभी तहकीकात होना बाकी है। इमरान खान साहब ने अपने दौर में यकीनी तौर पर नेशनल काउंसिल कमेटी का इजलास भी, कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास भी किया था और उसमें रियासती इदारों के सरबराह मौजूद थे, हुकूमती अरकान मौजूद थे और उसके बाद फिर एक और जिसे हम कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर बातचीत होने के बाद एक और मरासला जो है वो जारी किया गया और उसमें ये बात की गई है कि आखिर उस मरासले में क्या चीज मौजूद थी। लेकिन DGISPR की जानिब से एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह उन्होंने वाज़ेह तौर पर बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि जो मरासला कौमी सलामती की कमेटी में दिखाया गया, जिस पर बात की गई, उसमें लफ्ज कॉन्स्पिरेंसी साजिश नहीं था, लफ्ज मदाखलत था। अब मदाखलत की गई हो या साजिश की गई हो, साजिश और मदाखलत में कितना फर्क है, इस पर भी बहस जारी है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर मुल्क में होने क्या वाला है और किस तरह तमाम तर मामला से निपटा जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम पे टेलीफोन पे मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मुस्तफा साहब। आपका बहुत शुक्रिया और आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या हो रहा है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देते हुए मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सियासी भूचाल शुरू हो चुका है और हर तरफ मरासले की आवाजें आ रही हैं। मुल्क में गद्दार, हुब्बुल वतन के नारे भी शुरू हो गए हैं, कौम तकसीम की तरफ होती हुई नजर में आ रही है। आप क्या कहिएगा कि आखिर ये जो मरासला अमेरिका की जानिब से आया, जैसे कि तौर पर कहा जा रहा है कि गैर रस्मी गुफ्तगू थी सफीर के साथ और सफीर की जो गुफ्तगू थी उसे कोर्ट किया गया उस मरासले में, तो बताइएगा कि एक तरफ मुल्क आजादी मांग रहा है, तो आजादी किससे मांग रहा है? यानी अपने ही लोगों से आजादी मांगी जा रही है, रियासी इदारों से आजादी मांगी जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है, इमरान खान साहब ने बड़ा कारनामा कर दिया हुआ है, इमरान खान के साथ अवाम बहुत ज्यादा है, आप क्या कहिएगा? उससे ताल्लुकात हमारे बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के। जी आपको आवाज आ रही है? जी ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के साथ तो इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा है, तो क्या कहिएगा कि जो मरासला है उसके हकायक क्या हैं? देखिए ये जो नैरेटिव सामने आया है और ये नैरेटिव प्रोग्रेसिवली मैं समझता हूँ कि लोगों में मकबूल हो रहा है। एक तो ये कि जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, यूजुअली जो राइटर्स लोग हैं हमारे यहाँ हैं वो। दूसरा जो मुख्तलिफ ममालिक में जो ज्यादती की है, खासतौर पर मुस्लिम ममालिक में, आप देख लें अफगानिस्तान हो,
اور بڑا ریسنٹ ایگزامپل ہمارے سامنے ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، شام ہے، جہاں بھی دیکھ لیں، اس وجہ سے ہمارے ہاں اور خود کی وجہ سے اسرائیل کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے یہ سینٹیمنٹ. ایک تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ بات سمجھنا. دوسرا، جب یہ ایکس پرائم منسٹر نے اس کا انکشاف کیا کس طریقے سے واشنگٹن سے ہمارے پاس ایک سائفر آئی ہے جس کو عام طور پہ لوگ لیٹر کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو کچھ تحریر کیا ہوا ہے اس کا متن شاید میں نہیں پڑھا، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے متن کیا ہے اس کا، لیکن جو ایسنس یہ ہے کہ اگر یہ حکومت رہتی ہے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بگڑتے جائیں گے اور بہتری اس میں کوئی چانس نہیں ہے. صرف یہی موقع ہے کہ اگر اس کو نو کانفیڈنس موشن سے ہٹ گئے اور نیکسٹ گورنمنٹ جو آئے گی اس سے تعلقات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کے. تو یہ جو عمران خان صاحب کا یہ بیان تھا جس کو بعد میں اسپیکر نے پھر جنرلی انہوں نے اس کے جو کانٹیکسٹ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو بات ہوئی، تو یہ بھی لوگوں میں گھر کر گیا. اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کو اس لیے سمجھ آتی ہے کہ امریکہ رجیم چینج کرتا رہا ہے اور ابھی مصروف ہے کرنے میں. اس لیے ایک نیریٹو یہ لوگوں میں مقبول ہو گیا ہے. اب اس کو توڑ کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن جی جنرل صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ رجیم چینج کی آپ نے بات کی ہے، اور میں یہاں آپ کے ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کیونکہ آپ ریٹائرڈ جنرل ہیں، آپ نے بڑے اہم عہدوں کے اوپر ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں، بڑے اہم عہدوں پر فائز آپ رہے ہیں. تو فرمائیے گا آپ کے ہونے کا یہ فائدہ اٹھایا جائے، آپ کا بڑا گہرا تجزیہ ہے دفاعی امور پر بھی، تو فرمائیے گا کہ آخر جب رجیم چینج کی بات کی جاتی ہے تو اس حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ امریکہ نے ہمیشہ سے رجیم چینج کی ہے اور CIA نے مل کر ہمیشہ سے دیگر ممالک میں بھی آپ کے سامنے ایگزامپلس موجود ہیں جس طرح رجیم چینج اس نے کیے ہیں. اور جس نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اعلامیہ بھی آ گیا ہے یقینی طور پر، مشترکہ طور پر جو میٹنگ ہوئی قومی سلامتی کی، اس میں کہا گیا کہ لفظ مداخلت استعمال کی گئی ہے، کانسپیرنسی نہیں ہے، لیکن جو نیریٹو عوام میں دیا جا رہا ہے اور وہ یہی ہے کہ امریکہ نے سازش کی ہے. اور CIA کی اس سازش کو بھی ہم جتنا بھی کوشش کریں کہ اس کو نہ مانے تو یہ رجیم چینجز تو ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی، پاکستان سے پہلے پاکستان کے اندر بھی. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ خلاف بھی سازش ہوئی تھی اور ضیاء الحق صاحب کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی، اس پر بھی آپ سے میں بات کروں گا. تو جو رجیم چینج کا معاملہ ہے یہ آخر ہے کیا، اور جو نیریٹو پاکستان میں سیٹ ہو چکا ہے اسے ختم کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا، آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان تمام تر معاملات سے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا جو اپنا جس طریقے سے میں اس چیز کو ریڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے مسائل تو بڑھ رہے تھے، بیچ میں تھے ہمارے مسائل جن کا آپ نے ذکر بھی کیا، کچھ تھے، کچھ پرسپشن بن گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی مسائل کو وہ کیش کیا جاتا ہے اور ان مسائل کو کیش کر کے انٹرنلی جو بوائل پہ ہم کہتے ہیں کیپ دی تھنگ انٹرنلی آن بوائل، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لوگ ہم سے. اب چاہتے ہیں لیٹر خود دیکھنا لوں میں اس کے اوپر باقی تجزیہ مجھ سے کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہے، لیکن جہاں بھی انہوں نے رجیم چینج کی ہے انہوں نے پہلے انٹرنل جو ایشوز تھے ان کو استعمال کیا ہے، اور انہی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جو انٹرنل پلیئرز تھے وہ جانے میں کچھ بہت کم ہوتے ہیں، جانے جو کام کرتے ہیں وہ شاید ایک آدھ دو ہی بندے ہوں گے کوئی اس میں، لیکن انجانے میں بہت سارے لوگ ہم اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں. اور یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی پاکستان میں میرے خیال ہے کہ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو شاید یہی اس کی سٹوری بنے گی کہ انہوں نے بڑا انڈائریکٹلی، بڑا سٹلی حالات کو جو پاکستان میں بنے ہوئے تھے، جہاں پہ اپوزیشن ساری تقریباً ایک طرف اکٹھی ہو گئی تھی، ایک طرف PTI تھی اور ان کے چند ساتھی تھے، ان کو اپنے فیور میں استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ یعنی اندرونی مداخلت بھی تھی اور بیرونی مداخلت بھی تھی، اور اس کا استعمال جیسے آپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یقینی طور پر جو بھی دشمن سازشیں کی جاتی ہیں یا بیرون ملک سازشیں کی جاتی ہیں اس میں دونوں عناصر کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں یقینی طور پر اس بات سے بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا، منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ جس طرح بیرونی مداخلت اندرونی مداخلت معذرت کے ساتھ، اب اندرونی مداخلت کی بات ہو رہی ہے حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کہ اپوزیشن جماعتیں PDM ایک طرف متحد تھیں، حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، ملک میں ایک عجیب سی کیا سرائیاں چل رہی تھیں، ایک عجیب سی کانسپیرنسی بنی ہوئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھایا ہے بیرون ملک مداخلت کر کے امریکہ نے. اور جیسے یہاں یہ بات بھی کہنا ضروری ہے اور بار بار عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہر انسان اس میں شامل نہیں ہے، ہر شخص اس میں شامل نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا استعمال کیا گیا اور وہ غیر دانستہ طور پر اس کا استعمال ہو گئے ہیں، جس کا قومی سلامتی کے اجلاس میں بار بار ذکر بھی کیا گیا ہے. جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، کیونکہ آپ نے بھی بات کی ہے کانسپیرنسی کی اور امریکہ کی اور CIA کی، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس طرح کے حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی بھی ہمیں یاد ہے کہ جس طرح ان کو پھانسی دی گئی اور اس میں بھی مداخلت
बाहर से ही सामने नजर आई थी कि जिस तरह डू मोर नो मोर के ऊपर जब बात की जा रही थी कि इस तरह के मुज़ाकरात के ऊपर, इस तरह की डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ठीक इसी तरह ज़िया-उल हक साहब का वो जहाज़ का सानिया भी हमें याद है कि जिस तरह ज़िया-उल हक साहब का जो जहाज़ था उसे तबाह किया गया, वो भी एक कॉन्स्पिरेंसी थी। यकीनी तौर पर इस पर भी जितनी बात की जाए, मजम्मत की जाए, कम है। लेकिन हम अपने दोस्तों से सबक नहीं सीखते कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस पे थोड़ी सी नजर जरा मैं चाहूंगा कि आप तज्जिया कर दें। और साथ बात होगी साल 2014 के धरने के हवाले से भी कि जिस तरह इमरान खान साहब ने भी इल्जामात लगाए कि जी जो रिजीम चेंज हुआ है वो अमेरिका की साजिश से हुआ है, अमेरिका की मुदाखलत से हो रहा है। तो 2014 में जो इमरान खान साहब का जलसा था, जो धरना था, जो डी चौक पे रहा, उसमें क्या कोई कॉन्स्पिरेंसी के आंसर मौजूद थे? उसमें कोई साजिश मौजूद थी, या वो धरना इसे आप सियासी कहेंगे? इसके पीछे क्या कहेंगे? जी, चूंकि दो वाकयात तो हमने और से देखे हैं, उससे हिस्सा रहे हैं। जब भुट्टो साहब का वाकया हुआ है तो उस वक्त फ्रैंकली चूंकि इतनी ज्यादा वो मीडिया भी नहीं था, समझ भी इतनी ज्यादा लोगों को नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त ये बड़ा जाहिर था कि रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में थी। और जनज़िया का हादसा तो बड़ा वाज़ेह है इसमें कि जानबूझ के किया गया, क्योंकि जो निक्सन उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है, बहुत हो गया वो किसी अफ्रीकन कंट्री में थे। उनका ये बयान है, हमारे लोगों को शायद ज्यादा हमने नहीं पढ़ा होगा किताब मैंने पढ़ा था, उसमें 99 पता नहीं इस किस्म का नाम है किताब का। उसमें कहा था उन्होंने कि पता नहीं हम क्यों लोगों को इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को मार देते हैं। जी, जैसा आपको आवाज़ आ रही है, चलें, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद थे। और मुस्तफ़ा साहब ने जैसे वाज़ेह तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी बात की है, ज़िया-उल हक साहब की भी बात की है, साथ हमने रिजीम चेंज के हवाले से बात की है कि जब भी रिजीम चेंज की बात की जाती है तो उसमें बैरूनी साजिशों का बड़ा अहम किरदार होता है। और ये वही वक्त होता है कि जब दुश्मन अंदरूनी मामलात का फ़ायदा उठाकर बाहर से मदाखलत करता है। तो यहाँ ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में हम मुत्तहिद होकर रहें, तमाम सियासी जमातें अपने तमाम तर जितने भी एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ भी मामलात हैं उसे पार्लियामान में ही हल किया जाए, क्योंकि दुश्मन इसका फ़ायदा उठाता है, जो कि हमें इस वक्त नज़र भी आ रहा है। कौम भी तकसीम की तरफ जा रही है। एक तरफ आज़ादी लेकर रहेंगे के नारे दिए जा रहे हैं, दूसरी जानिब रिजीम चेंज के नारे दिए जा रहे हैं, और एक तरफ हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। आखिर क्या होगा, किस तरह के इन तमाम तर मामला से निपटा जाएगा, प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। और मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहसिन रांझा साहब। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस तरह के मामला जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और कब जाके हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। मोहसिन रांझा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि मुल्क में एक बार फिर अनारकी की सूरत हाल बनती जा रही है। हमें लेके रहेंगे हम आज़ादी, हम छीन के रहेंगे आज़ादी। साजिश नामंजूर, मदाखलत की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आपकी तरफ से भी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी रात को लग रही है। इमरान खान साहब ने बड़ी तनकीद की है और कुछ तनकीद सही नजर भी आती है। आखिर ये तमाम तर मामला बनने की वजह क्या हुई है, तो फरमाइएगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि बिलाखिर कौम तकसीम हो रही है, दाखिली तकसीम भी हमें नजर आ रही है। तनकीद फौज पर बहुत ज्यादा की जा रही है, गोया के अकाउंट्स बाहर से भी ऑपरेट हो रहे हैं। तो कैसे काबू करेगी हुकूमत? उनकी तादाद भी ज्यादा थी, तो करोड़ों लोगों देखें, तकसीम तो है, जाहिर है एक सियासी जमात है, उन्होंने वोट लिए हैं, मुंतखब होके आए हैं, ऐवान में उनकी तादाद भी ज़्यादा थी, तो करोड़ों लोगों ने उनको भी वोट दिया है। जो सबसे बड़ी एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जो एक सियासी दर्जा हरारत में जो एक इंक्रीज़ आ रहा है, वो जो कि हमारे माशरे के लिए बेहतर नहीं है, कि एग्रेशन इस हद तक पहुँच रहा है कि हमें अपने अल्फाज की जो सिलेक्शन है, हम एक दूसरे को मुखातिब कर रहे हैं, तो मुखातिब करने की सिलेक्शन जो है वो हमारी गलत हो रही है। हम एक दूसरे से अगर बॉडी लैंग्वेज जो हमारी वो एग्रेसिव हो रही है, और फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच रही है, विच इज़ नॉट गुड। देखिए, एक कानूनी अमल हुआ, अब नवाज शरीफ साहब की दफ़ा भी एक प्रोसेस हुआ, अदालत से फ़ैसला हुआ, नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर, हमारी पार्टी को वो फ़ैसला नहीं अच्छा लगा, हम सड़कों पे भी गए, हमने सारा कुछ किया, लेकिन एक बाय द एंड ऑफ द डे मैं एक खुद कानून का तालिब इल्म हूँ। मैंने आज तक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जजेस के बारे में कभी नेगेटिव कमेंट नहीं दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट मैं असल में बात ये क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे उस अदारे का एहतराम है,
اس ادارے کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ادارہ تو رہے گا, لوگ تو آتے جاتے رہیں گے. اگر ہم ہی اس ادارے کے اوپر شروع ہو جائے, اسی طرح پارلیمان ہے, یہ پارلیمان کو کہتے تھے کہ چوروں کی پارلیمان ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات اپنی جگہ بہتر ہے کہ چوروں کی پارلیمان ہے, چور چور کے نعرے بھی لگائے گئے. اب یہی نعرے آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں پارلیمان میں. سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا, اداروں کا آپ نے ذکر کیا. اداروں کی تو ہر شخص ایز اے پاکستانی میں کہوں سب کو عزت کرنی چاہیے, اور لازم ہے کہ اپنی ریاستی اداروں کی عزت و وقار کے اوپر اسٹینڈ لینا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت ایک نظریہ بھی ہے, قوم بھی کھڑی ہوئی ہے, لیکن جو سازش اور مداخلت کی باتیں کی جا رہی ہیں وہ اب تک الجھی ہوئی ہے. گویا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ افواج پاکستان نے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو لیٹر تھا, جو مراسلہ آیا تھا, اور اس مراسلے میں لفظ مداخلت کا ذکر ہے, اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس پہ بھی مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ مداخلت ہوئی ہے, بیرونی سازش ہوئی ہے, بیرونی مداخلت ہوئی ہے. اس کے حقائق کس طرح سامنے آئیں گے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو آتے ہی کہا تھا کہ جی میں بھی ایک نیشنل قومی کمیٹی جو ہے وہ بلا لوں گا, سلامتی کمیٹی, اس میں بلا کے بریفنگ ساری لی جائے گی. لیکن جب عمران خان صاحب بلا رہے تھے تب آپ لوگ گئے نہیں تھے, تو اب یہ تمام چیزیں کلیئر کیسے ہوگی, عوام کے سامنے حقائق کیسے آئیں گے؟ سے خود ہی ایک ہمارے پاکستان کے افواج کی طرف سے ایک بیانیہ سامنے آ گیا اور انہوں نے نگیٹ کر دی یہ بات. اب جب وہ نگیٹ ہو گئی ہے کہ کانسپریسی سازش, انٹرفیرنس تو آپ کے خیال سے انٹرفیرنس کے اوپر بھی ہم آئیں گے, اس کی بھی وضاحت لیں گے, ابھی عوام کے سامنے لائیں گے کہ کس طریقے سے سازش جو ہے وہ کی جو جھوٹ بول رہے تھے پاکستان کی عوام سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت یہ چیزیں سمجھانی چاہیے تھی. فواد صاحب کو بھی جب یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو آپ نے بیچ میں انوالو کیا, آپ ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہ رہے تھے. آپ پاکستان کی خاص طور پہ وہ سیاسی جماعتیں جہاں پہ پہلے ہی بلوچستان, سندھ, کے پی کے, جہاں پہ یہ معاملات ہمارے چل رہے ہیں, فالٹ لائنز ہیں کی جگہوں پہ, کہ افواج کو بھی اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں, اور آپ نے ایک اتنا بیانیہ بنا لی. میرا خیال ہے اب سازش والی بات پہ تو 80% تو بات خود ہی انہوں نے کلیئر کر دی ہے سیکیورٹی ایجنسیز نے, ہمارے پاکستان کی افواج. لیکن میرے خیال سے کچھ شرم کو ایتھکس, کچھ حیا. ٹھیک ہے, جیسا آپ نے کہا کہ یہ آلریڈی فوج واضح کر چکی, لیکن اب یہ حکومت نے بھی واضح کرنا ہے نا جی, کیونکہ یہاں پہ یہ دو طرح کی باتیں آ رہی ہیں, دو طرح کا بیانیہ ہے. جلسوں میں بار بار ہم لے کے رہیں گے, آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, سازش ہے, مداخلت ہے, اس پر بات کی جا رہی ہے, ٹی وی شوز, ٹاک شوز, ہر جگہ اخبارات میں یہی ایک بات ہے. تو حکومت پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہے؟ اگر اس لیٹر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے کوڈ کو ڈی کوڈ کر دیں, اس لیٹر کو سامنے لیں, پبلک کریں تاکہ معلوم ہو سکے. ساتھ یہ بھی فرمائیے گا, اب نہ جانے کب تک اس لیٹر کی کہانی ہم سنتے رہیں گے, جس طرح میمو گیٹ کی سنتے رہیں. مہنگائی کے دعوے دار جو تنقید آپ کی حکومت کرتی رہی, اپوزیشن کرتی رہی تھی اس دنوں میں جب آپ اپوزیشن میں تھے اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی, آج مہنگائی کے جن پھر بوتل سے باہر ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے, بجلی کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے, جو ترقیاتی منصوبے تھے ان کے اوپر اب صرف نمبر پلیٹس لگائی جا رہی ہیں, نیم پلیٹس لگائی جا رہی ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ پروجیکٹس ہم نے مکمل کیے. اگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو عمران خان صاحب کی حکومت میں اتنا سارا کام کیسے ہوا ہے؟ ان سب کا جواب دہ کون ہے؟ اور یہ مہنگائی کیسے ختم ہوگی؟ کیونکہ لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں. ڈالر کے پرائسز ٹھیک تھوڑے سے نیچے آئیں, لیکن یہ بھی ایک عارضی ہے, جیسے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کو فری ٹریڈ کر دیا جائے. تو مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ لوگوں کو ریلیف کب ملے گا؟ کہ یہ جو مسئلہ ہے, یہ تو مسئلہ اس طرح کا اتنا بحران پیدا کر کے گئے کہ یہ بحران جو ہے, بلکہ میں تو خود ہی کہتا ہوں کہ ہمارا تو ہنی مون پیریڈ پہلے حکومتوں کا تو 6 مہینے کا ہوتا ہے, کسی کا سال کا ہوتا ہے, ہمارا تو 5-6 دنوں کا ہوگا, اور وہ بے خصب ختم بھی ہو گیا, اور ہمارا خود ایک امتحان شروع ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو حالات یہ پیدا کر کے گئے, یہ فوری طور پہ ان چیزوں کو سیدھا کرنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اس میں دیکھیں فوری طور پہ یہی آپ ہم جو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پرائس کنٹرول جو ہے نا, اگر غریب آدمی کے کو ریلیف دینا ہے, جس طرح اب گندم 2150 پہ گورنمنٹ اگر یا 2200 روپے گورنمنٹ کا ریٹ ہے, تو ہم یہ انشور کریں کہ 2200 سے اوپر گندم جو ہے فروخت نہ ہو. اب مثال دے رہا ہوں آپ کو, اب یہ ایک بیسک کموڈٹی ہے, لیکن ماضی میں پچھلی دفعہ یہ تھا کہ گورنمنٹ کا ریٹ 1800 تھا پچھلی دفعہ, اور یہ 1800 لوگوں نے 2500-2600 روپے میں خریدی. پھر جس طرح بسوں کے ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں ان پہ اثر پڑتا ہے, اسی طرح باقی چیزوں پہ گورننس کو بھی بہتر کرنے سے میں سمجھتا ہوں 30-40% ریلیف. گورننس تو اب آپ ہی نے بہتر کرنی ہے نا. یہ گورننس بہتر کب ہوگی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی اس سے پہلے بھی میں بات کر رہا تھا کہ وہ جی چھاپوں کے بڑے شوقین ہیں, اور کل میری بات ہوئی تھی دانیال عزیز صاحب سے بھی, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز کیسے حل ہوں گے؟ آتے ہی تو آپ نے تبادلے شروع کر دیے ہیں, تمام بیوروکریسیز میں ACs DCs ان کی تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں. پھر آپ لوگوں پہ الزامات لگیں گے, جیسے ایسے پنجاب میں فرح بی بی جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی ہوئی کہ جی AC چینج کرنے کے, DC چینج کرنے کے اتنے پیسے لگتے تھے. تو شہباز شریف صاحب نے بھی آتے ہی سب سے پہلے وفاق میں انہوں نے بڑی اہم چینجز کی ہیں. ڈپٹی کمشنر حضرت شفقات کو تبدیل کر دیا ہے. ابھی چیف کمشنر عامر علی احمد خان صاحب کی خبریں اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی بھی تبدیلی کی جا رہی ہے.
تو اتنے بڑے پیمانے پر جب آپ ضلع بدر لوگوں کو کرتے جائیں گے, اپنی ٹیم کو واپس لائیں گے, تو یہ تو وہی بات ہے کہ پنجاب کی پوری ٹیم وفاق میں آ رہی ہے, وفاق کی پوری ٹیم پنجاب چلی جائے گی. یہ کیسے معاملات حل ہوں گے؟ ابھی تو آپ کو نیب کے کیسز میں بھی سارے معاملات تھے, وہ بھی آپ نے دیکھے تھے. ساتھ ابھی آپ کی حکومت مہنگائی سے ہٹ کے اب یہ توشہ خانے کے اوپر آ گئی کہ جی توشہ خانے میں عمران خان صاحب نے کرپشن کی ہے. تو اگر معذرت کے ساتھ اس 16 کروڑ روپے کی اگر کرپشن کی بات کی جا رہی, جو کہ کرپشن نہیں ہے, کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے توشہ خانے سے 50% قیمت دے کے وہ چیز خرید لی ہے, یہ کورٹ نے ثابت کرنا ہے, چیزیں کرنی ہے. لیکن یہ معاملہ جا کس طرف رہے ہیں؟ کیونکہ توشہ خانے کا کیس اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا. مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی نظر آ رہی ہے, کیا پلاننگ ہے؟ کیا وہ کوئی صادق اور امین کے فارمولے پہ جانا چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کو لے کر, کہ جہاں وہ انہیں نااہل کروانے کے معاملات میں انٹرسٹڈ ہے, یا بات کچھ اور ہے؟ بات صرف یہ ہے بنیادی کہ جو پوری قوم کو صداقت کے اور دیانت کے سبق سکھایا کرتے تھے اور سب کو کہتے تھے کہ ایک میں ایماندار ہوں باقی سب چور ہیں, کہ ان کا ایک ایسا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ معیار سے بھی گرا ہوا ہے. کہ اتنی گری ہوئی حرکت کہ آپ مطلب ایک وزیر اعظم ہیں, آپ کے ساتھ اعظم خان صاحب ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا, شہزاد اکبر صاحب نے بڑا کام کیا, ان کو ہی کہہ دیتے, وہی آپ کو لا دیتے. اس کی اتنی بڑی بڑی پارٹیاں تھیں, فرا تھی, اس کو کہہ دیتے, اس نے بڑے ڈائمنڈ کے سیٹ لیے. وہ جس گلی میں رہتی تھی اس گلی میں ایک گھر بھی تھا, اس گھر میں سب کچھ ان کی مانیٹرنگ ہوئی ہے. یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں, ان کی ساری مانیٹرنگ ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گوشت اوپر چھت پہ پھینکا جاتا تھا وہ اس کی مانیٹرنگ نہیں ہے, اس کے بل بھی ہیں. توشہ خانے پہ بات چلے گی, میں ایک بات کروں گا, ٹھیک ہے آپ نے جو حرکت کی, لیکن وہ تو قانون میں جو بھی رولز میں لکھا ہوا ہے کہ رولز میں اگر آپ پیسے جمع کراتے ہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. میرے خیال سے وہ کیس کوئی نہیں ہے. اصل کیس وہ تو کیس صرف یہ ہے نا کہ میں صادق اور امین جو بنتے تھے, آپ نے 10,000 کہتے تھے کہ میں اس حکمران سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, آپ کہتے ہیں میں کھڑے ہو کے کیوں ملوں, میں اس کی گاڑی کیوں چلاؤں, پھر اس کے دیے ہوئے گفٹ ہم اوپن مارکیٹ میں جا کے بیچ رہے ہیں. یہ تو گھٹیا حرکت ہے نا. لیکن رولز میں, قانون میں اس کی کوئی جو بھی گنجائش ہوگی. نواز شریف پہ آپ نے توشہ خانہ کا کیس بنایا, گیلانی صاحب پہ آپ نے توشہ خانہ کا کیس بنایا, ایسا کچھ ہو رنگ روڈ میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محسن حسن راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسے آپ نے واقعی طور پر یہ بات کی ہے کہ ملک میں اس وقت کیونکہ مہنگائی کا جن پہلے ہی بوتل سے باہر ہے اور حکومت کی کارکردگی اپنی جگہ پر ہے, ہنی مون پیریڈ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں ملا ہے. لیکن اس ہنی مون پیریڈ کو ٹائم نہ ملنے کی اہم وجوہات بھی یہ ہیں کہ آپ لوگوں نے خود حکومت کو گھر بھیجا ہے. اب اس حکومت کو گھر بھیجنے میں جس میں عمران خان صاحب کا بار بار یہی کہنا ہے کہ رات کو 12 بجے عدالتیں لگائی گئی ہیں, حکومت کے خلاف سازش کی گئی ہے, افواج پاکستان کہتی ہے کہ مداخلت کی گئی ہے, سازش کی گئی ہے. ان سب میں اگر کچھ نقصان ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے پاکستانی قوم کا, پاکستانی عوام کا. آپ ایک اور نئی کیسز لے کے اس وقت حکومت پاکستان نکل پڑی ہے, اور وہ ہے توشہ خانے کا کیس. توشہ خانے سے کیا حاصل ہوگا, کیا نقصان ہوگا, حکومت کیا کر سکتی ہے؟ یقینی طور پر منصوبہ تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین کے فارمولے کو لے کر نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انتقامی کارروائیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا گیا, اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی نااہل کروایا جائے. عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب بار بار جلسوں میں یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں. 30 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ 30 مئی سے پہلے حکومت کو گرا دیا جائے گا. لیکن اس کو گرانے میں, حکومت بنانے میں, حکومت چلانے میں جو نقصان ہو رہا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, وہ عوام کا ہو رہا ہے. ایسے میں حکومت کو چاہیے, اپوزیشن کو چاہیے, عمران خان صاحب جو کہ اب اپوزیشن میں ہیں لیکن استعفے دے چکے ہیں, اور ان استعفوں کے بعد اب تک پارلیمان بغیر اپوزیشن کے چل رہی ہے, حکومت بغیر اپوزیشن کے چل رہی ہے, تو کوئی سوال کرنے والا, کوئی قانون سازی کرنے والا کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ معاملات کس طرح حل ہوں گے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.